بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایۃ المعارف جزء اول کا سبق نمبر 38 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثامن ان المصنف ذہب سے لے کر عقیدتنا فی حب آل البیت تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، مصنف کی عبارت پر شارح کا اشکال اور اس کا جواب، یعنی مرحوم مظفر کی عبارت ایک لائی جائے گی، اس پر اشکال کیا ہے شارح نے کہ یہ ناتمام ہے۔ نمبر دو نکتہ ہے زمان غیبت میں ائمہ کی ولایت سے بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس افادیت کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الثامن ان المصنف قدس سرہ ذهب الى ان المهم ليس في هذه العصور هو اثبات ان الائمة هم الخلفاء الشرعيون واهل السلطنة الالہیۃ۔ آٹھواں امر یہ ہے کہ مصنف، یعنی اس آٹھویں امر میں شارح کہتے ہیں کہ مصنف گئے ہیں اس بات کی جانب، یعنی عبارت اپنی ملایا ہے کہ مہم اس زمانے میں نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ائمہ علیہ السلام خلفاء شرعی ہیں اور سلطنت الہیہ کے مالک ہیں، سلطنت الہیہ کے اہل ہیں۔ اس سے بحث کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں اس زمانے میں، یہ مصنف نے کہا معللاً، در حالانکہ کہ مصنف نے علت بیان کی کہ کیوں ہم ائمہ کی شرعی خلافت اور سلطنت الہیہ ولایت الہیہ کے اہل ہونے کے بارے میں بات کریں، کیوں؟ علت بیان کی کہ بِأَنَّ ذَلِكَ، ان کا یہ خلفاء شرعی اور سلطنت الہیہ کا اہل ہونا امر، ایک ایسا مسئلہ ہے مضى جو گزر گیا فی ذمت تاریخ، جو تاریخ کے اوراق میں گزر گیا ہے، وَلَيْسَ فِي إِثْبَاتِهِ، اور ما يعيد دورة الزمن من جدید، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے ثابت کرنے میں، یعنی اس بحث کو ثابت کرنے میں ایسی چیز نہیں ہے جو اعادہ کرے، جس چیز کا اعادہ کرے زمان جدید کی گردش، یعنی زمان جدید کے تقاضا اس کا تقاضا نہیں کرتے اس کو ثابت کیا جائے۔ او یعید الحقوق المسلوبۃ الی اہلہا، یہ یعیدو اس یعید پر عطف ہے، یا پھر اس کے ثابت کرنے میں ایسی چیز بھی نہیں جو تقاضا کرے کہ وہ حقوق جو چھینے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں، لوٹائے جائیں اپنے اہل کی جانب، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اس لیے اس خلفاء شرعی الہیہ اور ان کی سلطنت الہیہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ یہ مصنف کی طلاب کرام عزیز غور فرمائیے، یعنی مرحوم مظفر کی متن عبارت میں یہ کلمات اور یہ عبارت موجود تھی۔ اب شارح یہاں سے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنِ النَّظَرِ، لیکن یہ مصنف ضمیر جا رہی ہے اذہاب مصنف کی طرف، ذہاب مصنف، یہ جو مصنف گئے جس بات کی یہ خالی نہیں ہے اشکال سے، یعنی اس میں اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے طلاب کرام نے؟ اشکال یہ فَإِنَّ أَمْرَ وِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ لَيْسَ مِمَّا انْقَضَى زَمَانُهُ بَعْدَ لُزُومِ اعْتِقَادِنَا بِوِلَایَتِنَا صَاحِبِنَا وَمَوْلَانَا الْمَهْدِي الْحُجَّةِ ابن الحسن علیہ السلام۔ مصنف نے طلاب کرام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ خلفاء شرعیہ، ان کا خلفاء شرعی ہونا، سلطنت الہیہ کا اہل ہونا ایسی چیز نہیں ہے جس کو ثابت کیا، چونکہ یہ تاریخ میں گزر گئی ہے، دوبارہ اس کو دہرانے کی، تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ایسا حق بھی نہیں ہے کہ جو چھینا گیا ہو پھر اس کو لوٹا دینا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا تو اشکال یہ ہے کہ آغا امر ولایت ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ، امر یعنی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں میں سے جن کا وقت ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، دائمی مسئلہ ہے۔ بعد لزوم اعتقادنا، اس کے بعد کہ ہمارا اعتقاد رکھنا ضروری ہے ہمارے صاحب کی ولایت پر، جو کہ یہ عطف تفسیری، جو کہ مولانا امام مہدی حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام ہیں، یعنی جب ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ ہمارے
ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے ائمہ علیہ السلام کی امامت پر، اور ہمارے زمانے میں جو اس امامت کے اہل ہیں، امام زمان علیہ اعلیٰ فتحت و ثنا ہیں، یعنی وہ استمرار سلسلہ چل رہا ہے، اگرچہ وہ پردے غیبت میں ہیں، تو یہ مصنف کی بات اس ہمارے عقید مسلم کے ساتھ تناسب نہیں رکھتی۔ وہ مصنف کا مفہوم یہ نکلتا ہے عبارت کا کہ یہ مسئلہ تھا جو گزر گیا، تاریخ میں ختم ہو گیا، جبکہ نہیں، ہم ختم نہیں ہو گیا، ابھی تک سلسلہ اسی امامت کا اور اس خلافت الہیہ کا چل رہا ہے، جس کو ہمارے لیے ثابت کرنا ضروری ہے کہ ایک ہے اس سلطنت الہیہ کا اہل خلیفہ شرعی جو پردہ غیبت میں ہے، اسے بحث کرنا بالکل چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا امر ولایت ائمہ کا کہ وہ ختم ہو گیا، تاریخ کے صفحات میں گزر گیا، اور زمان جدید اس کو ثابت کرنے کا تقاضا نہیں کرتے؟ ہاں، اگر مراد خلافت ظاہری ہوتی، دنیاوی خلافت ہوتی، منصب ہوتا، مقام ہوتا، ہاں تو پھر وہ بس جب وہ ان کو ملا تھا تب ملا تھا، جب ختم ہو گیا وہ چلے گئے تو وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کے طلاب کرام اس قائل ہیں کہ حدوث و بقائے کائنات ائمہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، یعنی بنی بھی ان کی وجہ سے ہے، باقی بھی ان کی وجہ سے ہے، باقی بھی ان کی وجہ سے، یعنی ان میں سے کوئی ایک فرد ہے جس کی بنا پر وہ یہ کائنات چل رہی ہے اور خدا چلا رہا ہے، اور اگر وہ، اور ہم بحث کر کے آئے ہیں، آگے بھی بحث آئے گی، اگر وہ نہیں ہوگا خلیفہ شرعی الہی تو کائنات ایک لحظے کے لیے بھی باقی نہیں رہ پائے گی۔ یہ باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، لہذا ایسی ہستی کی ولایت اور خلافت شرعیہ الہی سے بحث کرنے کا بالکل فائدہ ہے۔ بس فمن لم یعتقد الا بالمرجعیت العلمیت، بس جو شخص عقیدہ نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو مرجعیت علمیہ ائمہ کا رکھتا ہے، یعنی علمی حوالے سے وہ محور اور مرکز ہیں، مرجع ہیں کہ ان سے علمی سوالات جواب پوچھ، بس ان کی ولایت کا قائل نہیں ہے، ان کی سلطنت الہی کا قائل نہیں ہے، تو کیف یتولا بامامت مولانا الحجت المحسن، وہ کیسے ولایت رکھ سکتا ہے ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں؟ قطعاً ایسے نہیں، یعنی جو فقط ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا محور اور مرکز فقط علمی سوال و جواب میں مانتا ہے، باقی مسائل میں، تکوین میں، تشریح میں نہیں جانتا، تو پھر وہ حتماً ان کی ولایت کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ وَكَيْفَ يَتَمَكَّنُ مَنْ أَنْ يَأْتِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِإِمَامَتِهِ، بس کیسے ممکن ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر واجب ہے معرفت حاصل کرنا، معرفت رکھنا بِإِمَامَتِهِ، امام زمان علیہ السلام کی امامت کے بارے میں؟ کیف نصت علیہ روایات الکثیر، جس طریقے سے اس کے بارے میں بہت ساری روایات دلالت کرتی ہیں کہ امام زمان علیہ اعلیٰ فتحت الثنا، یعنی زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اس سے ان کے لیے واجب ہے۔ منہا، ان روایت میں سے، کثیرہ میں سے، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کی یہ حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی شخص مرجع در حالانکہ وہ معرفت امام زمان، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہے، وہ جاہلیت کی موت کرے، اور جاہلیت کی موت سے مراد احادیث میں کفر و شرک کی موت ہے۔ یہاں تک بات ہذا مضاف الی ان البحث عن ولایت الائمۃ، یہ اس کے علاوہ ہے کہ بحث کی جائے، یعنی یہاں تک ثابت ہوا کہ یہ مصنف کی عبارت ناتمام ہے، ناقص ہے۔ مصنف کی عبارت شامل ہے ائمہ علیہ السلام کی ولایت ظاہریہ کو، جس کا وقت ختم ہوا تو بس اس سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب، لیکن ہم ائمہ علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ و تشریعی الہیہ کے قائل ہیں، خلافت تامہ الہیہ کے قائل ہیں۔ جب ایسے ہے تو پھر وہ خلیفہ تامہ الہی موجود ہے، جب موجود ہے تو اس سے بحث کرنے کا بالکل فائدہ ہے۔ اب یہاں سے فائدے کو بیان کرنے کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بحث ان ولایت الائمۃ، ائمہ کی ولایت سے تفید کیفیت الولایت والحکومت فی عصر الغیبت، یہ فائدہ دیتی ہے یہ بحث کہ ولایت ائمہ ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ تفیدو کی ضمیر طلاب بحث کی ضمیر، یعنی بحث اس کے بارے میں فائدہ دیتی ہے کہ ولایت کی کیفیت کس طریقے سے ہے، اور حکومت
کی کیفیت کی صرف زمانے غیبت میں، یعنی زمانے غیبت میں ولایت و حکومت امام زمان علیہ السلام کس طریقے سے ہے، کس طرح سے ہے، تکوین پہ ہے یا تشریح پہ ہے. ٹھیک ہے، مکمل طور پہ ان کے امام الزمان علیہ السلام تک رسائی کا راستہ بند ہے یا بعض کے لیے کھلا ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے. فَإِنَّ یہاں سے فائدہ بنا من اعتقد ان الولایت لہم ولنوابہم، بس جو بھی شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ ولایت لہم ائمہ کے لیے ہے اور ان کے نائبین کے لیے ہے، جو کہ اولی الامر سے ہم ثابت کر کے آئے ہیں، یا نائبین کے لیے. تو اللہ بھی کرم غور فرمائے گا، نواب نائب کی جمع ہے. ائمہ علیہ السلام کے نائب دو قسم کے ہیں، ایک نائب عام، دوسرے نائب خاص. نائب عام کی بات ادھر چل رہی ہے، آگے آ رہی ہے. نائب خاص ان کو کہتے ہیں جن کے ولایت، جن کی حجیت کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کی تصریح ہو. جس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے غیبت صغرا میں 4 نائب تھے، ان کو نائب خاص، ان کے بارے میں یعنی ایک نائب کو جب جانے کا وقت ہوتا تھا، رحلت کا وقت ہوتا تھا، تو امام علیہ السلام اس کو بتا دے کہ فلاں شخص آپ کے بعد میرا نائب، اس کو بتا دینا، اور وہ نائب ہو جاتا تھا. یہ خصوصی طور پہ. عمومی طور پہ یعنی جن کے بارے میں تصریح نام کے ساتھ، کام کے ساتھ ان کی نہ کی گئی ہو، لیکن عمومی ان کے لیے دلیل موجود ہے، جسے ہمارے مجتہدین کرام اور فقہاء اعظام کے لیے ائمہ علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں. یہ یعنی فقہاء زمانے غیبت کبریٰ میں جو ہیں، فقہاء و نائب عام ہیں. فرماتے ہیں جو بھی شخص عقیدہ رکھتے ولایت ائمہ کے ان کے نائب کے لیے ہے، یعنی وہی ائمہ علیہ السلام والی ولایت فقہاء اعظام کے لیے بھی ہے. لیکن ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں، پھر بھی تکرار طلاب کرام عزیز کرتے ہیں، وہ ولایت تکوینیہ نہیں ہے، ولایت تشریعیہ ہے. یعنی شریعت کے امور کو نافذ کرنے میں وہی ولایت جو ائمہ رکھتے ہیں، نبی رکھتے ہیں، وہی فقہاء رضوان اللہ علیہم کے پاس بھی ہے. فالامر عندہ واضح، عندہ یعنی اس شخص کے پاس پھر بات واضح ہے، چونکہ لأن الولایت فی عصر الغیبت حق لنوابہم العامۃ، چونکہ زمانے غیبت میں ولایت حق ہے امام ائمہ علیہ السلام کے نائبین عمومی کے لیے. جب غیبت میں سلسلہ ولایت ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر اس سے بحث کرنے کا بالکل فائدہ ہے. ہاں، بحث کرنے کا فائدہ تب نہیں ہے کسی بھی چیز، کسی بھی موضوع کے بارے میں، جب اس کا وقت ختم ہو گیا ہو، اس کی مدت ختم ہو گئی ہو، اس کی افادیت ختم ہو گئی ہو، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو. جبکہ ولایت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سلسلہ زمانے غیبت میں خود امام زمان علیہ السلام کی ولایت و خلافت الہیہ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور ان کے نائب عمومی کے ساتھ بھی، نائبین عمومی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. پھر ان کی شریعت، ان کی حاکمیت شرعیہ کو ہم ثابت کرتے ہیں، پھر وہ فائدہ ہے. بس وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْحَيْثِ وَالْبَيْثِ، بس جو شخص اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، ذالک یعنی زمانے غیبت میں فقہاء کے لیے نیابت اور ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ شخص واقع ہو جاتا ہے حیث و بیس میں. یہ طلاب یہ حیث و بیس یہ ایک اصطلاح ہے، کنایہ ہے اختلافات کی جانب، یعنی وہ اختلافات میں واقع ہو جاتا ہے، وہ نتیجے تک، مقصود تک، منزل تک نہیں پہنچ پاتا. کمال کا واضح، جیسے دیکھیے امام زمان علیہ السلام کے غیبت کے بعد اگر آدمی قائل ہو جائے کہ کسی کے لیے بھی ولایت نہیں ہے، تو کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں پیدا ہو سکتا کہ جس سے نبی اکرم جا رہے تھے تو اپنی امت کے لیے ہدایت کا بندوبست کر کے جا رہے تھے ائمہ علیہ السلام کی صورت میں، آخری امام جو اس دنیا سے پردے غیبت میں جا رہے ہیں، کیا ان ظاہری ولی ہادی ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں چھوڑ جا رہے؟ اگر نہیں چھوڑ کے جا رہے تو قائد لطف کا راستہ بند ہو رہا ہے، جبکہ لطف کا راستہ بند ہونا خلاف حکمت الہیہ ہے، نہیں ہو سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب پردے غیبت میں جا رہے ہیں تو ضرور بضرور ایک ایسا شخص مقرر کر کے جائیں جو ان کی نمائندگی کرے، اور وہ نواب ائمہ ہیں جو نائب عمومی ہیں. وَلَعَلَّ مقصود المصنف، یہاں سے پھر تعویل کرتے ہیں کہ یعنی مصنف کی عبارت اشکال کرنے کا، یہاں سے شارح تعویل کرتے ہیں پھر کیوں ایسے مصنف نے کہا ہے، عبارت ایسی کیوں کہی جس میں اشکال پایا جاتا ہے. شاید مصنف کا مقصود من ذالک ہوا، یعنی اس عبارت سے والمماشات مع العامت،
چلنا ہے عام اہل تسنن کے ساتھ، یعنی اہل تسنن جو ان ائمہ کے لیے خلافت ظاہری مراد لیتے ہیں، اور وہ خلافت ظاہری کا جیسے وقت ختم ہو گیا، آمد ختم ہو گئی، تو اب اس دور میں اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے مصنف نے بھی ان کے ساتھ، یعنی ان کے مماشات، ان کے ساتھ چلتے ہوئے، ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے یہ بات کہی، وگرنہ حقیقتاً ہمارے عقائد سے نہیں دے، جیسا کہ مرحوم مظفر نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی اس کی تصریح و توضیح کی ہے کہ ائمہ کی ولایت سے مراد یہ ولایت ظاہریہ نہیں ہے بلکہ ولایت کلیہ الہیہ ہے، فلا تغفل، اس نقطے سے آپ غافل نہ ہونا۔ تو طلاب کرام، یہاں تک ہمارا آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت ثابت ہے، اور اس کا سلسلہ ابھی بھی جو کہ زمانے غیبت امام زمان علیہ السلام ہے اس میں بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور وہی ولایت جو ائمہ علیہ السلام کے لیے احکام شرعی کے نفوذ والی ولایت ہے، وہی فقہا اور مجتہدین کرام کے لیے بھی نافذ ہے، اگر ان کے لیے حالات اور شرائط فراہم ہو جائیں تو وہ بھی نافذ کرنے میں، شریعت کے امور کو نافذ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اور ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ وہی جس طریقے سے ائمہ کی ولایت مطلقہ کل الہیہ ہے، مجتہدین کے لیے بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ محدودیت کے ساتھ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔